رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک جامع حصہ جس کی بنیاد پر ہر جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمایاں پہلو تربیت اور تعلیم کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اسی عنوان کے تسلسل کے ساتھ جو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک دعا بیان کی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ ہمارے جتنے امور ہیں ان کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔
اس دعا کے ضمن میں کچھ گفتگو گزشتہ جمعہ عرض کر دی تھی اور کچھ گفتگو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہوگی۔ یہ بات بنیادی اور اصولی ہے کہ انسان کے ہر معاملے کا انجام اچھا ہونا چاہیے۔ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہر امر کا انجام اچھا ہو، اور خصوصاً مسلمانوں میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر معاملہ اچھا ہو، انجام کار اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم اپنے تمام امور کا اچھا انجام چاہتے ہو تو پھر اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہ جو کام بھی میں کروں اس کا انجام اچھا ہو۔ اس کی پوری تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دی تھی کہ وہ تمام امور جو شریعت کے دائرہ میں آتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو امور شریعت کے دائرہ میں نہیں آتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہم آہنگی نہیں رکھتے، ان کے بارے میں لاکھوں مرتبہ کوئی دعا کر لے پھر بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں مضبوطی سے مسلمانوں کو بٹھا لینی چاہیے، ہر اس امر کا انجام اچھا ہوگا جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہم آہنگی رکھے گا۔ سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کرتے ہوئے جو بھی امر انسان بجا لائے گا، جو بھی عمل کرے گا، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کہ یا اللہ دنیا کی رسوائی سے ہمیں بچا، اور میں نے مختصراً گزشتہ جمعہ یہ بتلایا تھا کہ دنیا کی رسوائی کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ کوئی سخت جملہ کہہ دے، مال ضائع ہو جائے، صحت کا فقدان ہو جائے، یا یہ ہے کہ معاشرے میں انسان لیڈر نہ بن سکے، قوم اس کو مانے نہ، الیکشن ہار جائے، لوگ اس کو سردار نہ مانے، گھر میں بیوی اور بچے نہ مانے، باہر محلے دار نہ مانے، ہر آدمی اس کی برائی کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی رسوائی ہے، حالانکہ دنیا کی رسوائی یہ نہیں۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ انسان کو اللہ اپنے گھر پہ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کے مقدر سے ٹال دیتے ہیں۔ وہ پھر نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ اللہ سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنن مطہرات میں سے کوئی عمل بھی اپنے وجود میں وہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ دیکھنا چاہے کہ یہ رسوائی دنیا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ لے، اس کے عمل کو دیکھ لے، اس کے کردار کو دیکھ لے، اس کے گرفتار کو دیکھ لے، اس کے کردار کو دیکھ لے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرائی میں ہے تو وہ رسوائی دنیا سے محفوظ ہے، اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دین کے پیرائی میں نہیں، وہ آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، من چاہا مسلمان ہے اور اپنی آزاد روش پر قائم ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ رسوائی دنیا انسان ہے، اور دنیا کی ساری رسوائیاں اس کا مقدر بن گئی۔ آج بہت سارے مسلمان، بلکہ اکثریت مسلمان اس امید پر ہیں
کہ انہیں اللہ اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، نہ ہی وہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے قلب و جگر میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ان کی زندگی میں نہیں، بلکہ وہ سنت سے اس طرح نفرت کرتے ہیں کہ اگر انہیں بتلا بھی دیا جائے، ترغیب بھی دی جائے سنت محمد الرسول اللہ کی، تو وہ اس کے لیے اپنی توہین محسوس کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے یہ پھرتے ہیں کہ ہم تو بڑی چوٹی کے مسلمان ہیں، بڑے بلند پایا مسلمان ہیں، ہمارے مقابلے کا کوئی مسلمان نہیں، ہم بڑے معزز مسلمان ہیں، مہذب مسلمان ہیں، تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے سند یافتہ ہیں، ہمارا فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان کا لیڈر ہے، فلاں خاندان کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ اپنی ان نسبتوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا معزز قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت حال کو اگر دیکھا جائے تو اس شخص سے بڑھ کر ذلیل اور رسوائے دنیا اور کوئی بھی نہیں۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں اور اس بات پر غور کیا کرتا ہوں کہ لوگوں نے عزت اور ذلت کے معیار اپنی اپنی مرضی کے مطابق بنا لیے۔ جس کا گھر بڑا اس کی عزت زیادہ، جس کی گاڑی بڑی اس کی عزت زیادہ، جس کی جماعت بڑی اس کی عزت زیادہ، جس کی فیملی بڑی اس کی عزت زیادہ، جس کے نام پر لوگ زیادہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا عزت والا ہے، حالانکہ ہم اس کے ظاہری وجود کو دیکھتے ہیں تو وہ ذلیل ترین انسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وجود پر عزت کا کوئی نقطہ موجود نہیں ہے، اس کے وجود پر عزت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، اس کے وجود پر عزت کا کوئی معیار نظر ہی نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے۔ جو رسول اللہ کی زندگی سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہو اس سے بڑھ کر ذلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آج مسلمان دھوکے میں ہیں اور مسلمانوں کے دماغ نے اپنے لیے فتنے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میں کہا کرو، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کی رسوائی کیا ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ دنیا کی رسوائی کیا ہے، لہٰذا میں دنیا میں رسوا بن کر وقت نہ گزاروں، میں عزت والا بن کر وقت گزاروں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کیا ہوا ہے، ان کا اہتمام کیا ہوا ہے، ان کے لیے فکر مند ہے اور باطل ماحول اور معاشرے کے مقابلے میں رسول اللہ کی سنت کی ترویج کی جد و جہد کرتا ہے، معاشرے کے وہ لوگ بھی جو اس کے مخالف ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ اس کی عزت بٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے اپنی قدرت کی، جس کے وجود میں محمد الرسول اللہ کی سنت زندہ ہوگی میں اس کے وجود کی بھی عزت کا تحفظ کروں گا۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے اور اللہ کی قسم ہے۔ 15 صدیاں بعد کا کوئی مسلمان، امام الانبیاء، صاحب ختم نبوت، خاتم المعصومین، امام الاولین والآخرین، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر زندہ کرے گا تو اس کے وجود میں حضور کا عمل زندہ ہے اور حضور کے عمل کی عزت اس کے وجود میں اللہ منتقل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے، عزت صرف عزت دنیا اور عزت آخرت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، اور مسلمان آج ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، یہ ہمیں وہاں سے عزت ملے گی، ہم وہاں پہ خوبصورت لگیں گے۔ اگر ہم اس طرح حضور کی سنت پہ چلنا شروع ہو جائیں تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟
آپ دیکھیں نا جی، آپ تو مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ ملنا بھی پڑتا ہے، چلنا بھی پڑتا ہے، پھرنا بھی پڑتا ہے، ہمیں تعلق بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی طرح مولوی بن جائیں تو ہمارا تو گزارا مشکل ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی بھی جواب نہیں آتا تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں بننا آسان ہے، اور ہم جس ماحول میں ہیں یہاں بڑا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے حضور کی امت سے یہی تو مانگا ہے کہ جس ماحول میں تمہارے لیے رسول اللہ جیسا بننا مشکل ہو، اس ماحول میں رسول اللہ کے قاصد بنو۔ جس ماحول میں تمہیں رسول اللہ کی سنت زندہ کرنا تمہارے لیے عیب ہو، اس ماحول میں رسول اللہ کی سنت کو عزت اور توقیر دینا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ تم اس ماحول میں اٹھ کر کھڑے ہو کر میرے رسول کی سنت کی عزت تو کر کے تو دیکھو، کل جب دنیا سے آخرت کی طرف تم روانہ ہوگے، میرے ملائکہ تمہارا استقبال کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی معیت تمہیں دیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں ہمیشہ سے بٹھا لو، شاید دنیا میں کوئی آدمی آپ کو یہ جملہ نہ بتلائے، اور آپ کے سامنے کبھی یہ جملہ نہ آئے، یہ امانت سمجھ کر سینے میں محفوظ کرو اور آنے والی نسلوں کو بتلاؤ کہ عزت، دنیا کی عزت اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کی واحد چیز رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا چیز ہے؟ اونچی آواز سے کیا چیز ہے؟ اور اونچی آواز سے کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا زندہ کرنا، ان کو اپنی عمل میں لانا، یہ ہر امتی پر فرض ہے۔ اور اس لیے اگلے جملے میں فرمایا کہ دنیا کی رسوائی سے جب انسان محفوظ ہو جائے تو پھر دعا کرو اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ جو آدمی دنیا میں رسوائی کا سامنا کرے گا وہ آخرت میں عذاب کا بھی سامنا کرے گا، اور آخرت میں جو آدمی عذاب کا سامنا کرے گا وہ دنیا میں جتنا بڑا عزیز ہو، جتنا بڑا کریم ہو، مکرم ہو، معزز ہو، وہ دنیا والے اس کو معزز کہتے ہوں گے لیکن اللہ اس کو ذلیل کہیں گے، اسی لیے اس کو عذاب آخرت ملے گا۔ لہم فی الحیات الدنیا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور زندگی گزارنے والے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے عذاب ہوتی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ دنیا تو ہم نے عذاب میں جھیل لی اور آخرت بھی یوں ہی گزر جائے گی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت میں جو عذاب ہوگا یہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ دنیا کی رسوائی اپنی جگہ پر، لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا یہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ نے بطور چیلنج کے اس جملے میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اس کے لیے کوئی بھی واق نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ انگلش والا واق نہیں ہے، یہ عربی والا واق ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن اس کو کوئی واق کرانے والا نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ ہے اس کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ واق کا معنی ہے عذاب سے بچانے والا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ،
آج تو دنیا میں کہتے ہیں جی ہمارے حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خدا بھی ان سے ڈرتا ہے، ہم تو حضرت کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں، بس حضرت جانے اور اللہ جانے۔ حضرت نے بھی تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ میں جانوں اور خدا جانے۔ قرآن پاک کہتا ہے جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے تو تمہارے حضرت بھی، تمہارے شیخ مرشد بھی، تمہارے پیر کامل بھی، شیخ کامل بھی، حضرت اقدس بھی، والمقدس بھی، صاحب التقدیس بھی، شیخ السماواتی و شیخ الارض بھی اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے۔ وہاں پر تو انبیاء بھی رب سے کہیں گے اللہ میری ذات کی مجھے فکر ہے، مجھ پر کرم فرما، اور وہاں پر سفارشی بن کر ایک ہی ذات جائے گی، ایک ہی ذات سفارشی بن کر جائے گی۔ یاد رکھیے گا، چھڑانے نہیں جائے گی، سفارشی بننے جائے گی، شفاعت کرنے جائے گی، اور اس ذات کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جس کی سنت سے آج ہم نفرت کرتے ہیں، جس کے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی شفاعت پہ بھروسہ اور اعتماد ہے، لیکن ان کی سنت پہ اعتماد نہیں۔ ہمیں ان کی شفاعت کا باقاعدہ دل دماغ اس بات پر برانگیختہ کرتا ہے کہ ان کی شفاعت ہوگی، اس بنا پر اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ان کی سنت پر یقین نہیں ہے۔ آپ مجھے بتلائیں جو دنیا میں رسول اللہ کو ستائے، رسول اللہ اس کی شفاعت کریں گے؟ کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شفاعت ضرور ہوگی، لیکن اس امتی کی ہوگی جو اپنی زندگی میں رسول اللہ کے لیے لڑتا رہا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی احیاء کرتا رہا۔ زندگی میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جو اس کو پتہ نہ چلا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اور اس عذاب کی پاداش میں جہنم میں چلا گیا، رسول اللہ فرمائیں گے اللہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری زندگی میرے دین کے پیچھے لگا رہا، یہ میرا ہے، میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں۔ اور جو ماحول معاشرے میں رسول اللہ کی سنت کو اپنے لیے عیب سمجھے، دنیا میں کہے جی نہیں میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، اصل میں آپ کو نہیں پتا، ابھی عمر نہیں ہے، اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر میں یوں کر لوں تو پورا مولوی لگوں گا، مجھے بابو ہی رہنے دو۔ بابو جس کو کرتا ہے شیطان قابو، اس وقت ایک ذات شفاعت کرے گی، اگر اس کی شفاعت چاہیے تو دنیا میں اس کی شفاعت کے لیے، شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کرنی ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بچا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہیں گے میرے محبوب شفاعت کرتے جاؤ، شفاعت کرتے جاؤ، جو جو تمہارے ہیں میں جانتا ہوں، ان سے کچھ غلطیاں تو ہو گئی تھے تمہارے، ان کو لیتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ، سجدے تمہارے ہیں قبول میں کروں گا، جنت میں لیتے جاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ حد بندی کر دیں گے، فرمائیں کہ محبوب بس اس سے آگے والوں کی شفاعت میں قبول نہیں کرتا۔ پوری حدیث کوئی نہیں بیان کرتا آپ کے سامنے، اس سے آگے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کو جہنم اپنے لیے قبول کر چکی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، یہ دائمی جہنمی ہے۔ یاد رکھو دائمی جہنمی صرف کافر نہیں ہوگا، یہ بدگمانی ہے تمہاری کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہوگا،
دائمی جہنمی وہ بدبخت مسلمان بھی ہوگا جس نے زندگی بھر رسول اللہ کی سنتوں سے نفرت کی ہے. اور نفرت کا ایک معنی یہ ہے کہ جی میں نہیں سنت اپناتا، سنت کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ہے جی سنت ہے تو بڑی اچھی پر میں عمل نہیں کر سکتا. یہ دونوں رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والے مسلمان ہیں، اور ان کو قرآن کریم کا فیصلہ ہے یہ دائمی جہنمی ہیں. مسلمانوں کو یہی دھوکہ تو مار گیا کہ جی دائمی جہنمی تو صرف کافر ہیں، باقی ہمارے لیے تو شفاعت ہے، ہم تو نکل جائیں گے. الا حبسہ القرآن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کچھ لوگوں کو قرآن روک لے گا، نہیں آ سکتے جہنم سے، اور اللہ کہیں گے میرے محبوب یہاں سے آگے شفاعت نہیں چلے گی. اب مجھے اور آپ کو سوچنا تو چاہیے نا کہ قرآن کریم کن لوگوں کو روکے گا. ابو جہل کی حضور شفاعت کریں گے؟ بولو. ابو لہب کی، عتبہ کی، شیبہ کی، ولید کی، مغیرہ کی، کعب بن اشرف کی، مسلمہ کذاب کی، اسود انسی کی، سجاح کی، گسیٹی کے لڑکے کی، کسی اور بدبخت کی. جب ان کے لیے شفاعت ہی نہیں ہے تو پھر اس حدیث میں وہ کافر شامل ہی نہیں ہیں. شفاعت والی حدیث میں کافر شامل ہی نہیں ہیں. جن کے بارے میں کہا گیا کہ حضور فرمائیں کہ شفاعت کریں گے، ایک بڑی حد تک شفاعت قبول ہوگی امت کے ان گناہ گاروں کی جن کے گناہ ہوئے انجانے میں ہوئے، اور جو گناہ کو جان بوجھ کر حلال سمجھ کر رسول اللہ کی سنت کے تارک ہمیشہ بن کر زندگی گزاریں گے. حبسہ القرآن، قرآن ان کو روکے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں روزانہ پیش کیا کرو. یہ جس حلیے پر، جس طریقے پر آپ خوش ہو نا، اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرو کہ آیا ہم حضور سے کتنے قریب ہیں، ہماری قربتیں کتنی ہیں. اسی لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. قیامت والے دن جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جہنمیوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. آج میں اللہ کی عدالت میں تو آیا ہے، میں نے تیرے لیے سزا جہنم مقرر کر دی ہے، لہذا جہنم میں جا، ذُقْ چکھتا چلا جا، جہنم کا عذاب چکھ. دنیا میں تو بڑے بڑے اچھے کھانے چکھا کرتا تھا اور مجھوں کو بل دے کر کہتا تھا بڑا مزہ آیا. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر، خدا اور رسول کے باغیوں کی معیت میں بیٹھ کر ان کے ساتھ اتحاد اور محبت کی باتیں کیا کرتا تھا، سٹیٹس کی باتیں کیا کرتا تھا، معاشرتی زندگی کے اصولوں کی باتیں کیا کرتا تھا، میرے محمد کی سنت سے نفرت کیا کرتا تھا، میں خدا کے پیغامات سے دور زندگی گزارا کرتا تھا. ذُقْ چکھتا جا، انک انت العزیز الکریم. تو بڑی عزت والا تھا، بڑا کریم تھا. لوگ کہتے تھے فلاں ملک کا پرائم منسٹر آ گیا، پریزیڈنٹ آ گیا، فلاں صوبے کا منسٹر اعلیٰ آ گیا، فلاں صوبے کا خادم اعلیٰ آ گیا، فلاں علاقے کا چیئرمین آ گیا، فلاں برادری کا سردار آ گیا، فلاں برادری کا نمبردار آ گیا، بلدار آ گیا، ٹھیکیدار آ گیا، قوم کا غدار آ گیا، دین کا مردار آ گیا. لوگ تو تمہیں دنیا میں بڑے ناموں سے پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بڑا عزیز ہے. دیکھو نا جی کتنی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، کوٹھی تو اس کو دیکھو نا، جاتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ہلا
الہ کر عزت دیتے ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت زندہ کروں اپنے چہرے پر؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھوں رسول اللہ کی سنت پہ؟ لوگ جو اتنا مجھے مانتے ہیں، لوگ جو اتنا مجھے فالو کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ لباس پہنوں جس میں محمد رسول اللہ خوش ہے؟ میں کیوں نہ پینٹ پہنوں، میں کیوں نہ شرٹ پہنوں، میں کیوں نہ بابو بنوں، برہنہ لباس پہنوں، نیم برہنہ لباس پہنوں، بے حیا بن کر کیوں نہ گھوموں؟ لوگ مجھے عزت والا جو سمجھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج جو دنیا میں بے حیا لباس میں گھومتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہے اس لیے کاچھا پہن کے جا رہا ہے، بڑا آدمی ہے جی پینٹ پہنے ہوئے ہے، بڑا آدمی ہے جی شرٹ والا ہے، بڑا آدمی ہے جی اس کا لباس۔ بڑے لوگوں کے لباس بھی اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سکو دنیا میں تو غدار بن کر عزیز اور مکرم بن رہا تھا، تیرے وجود میں اگر میرے محمد کی سنت ہوتی آج تیرے اور جہنم کے درمیان میں سنت رکاوٹ بن جاتی۔ میں کہتا جہنم میں لے جاؤ، جنت جہنم کے دروازے، سنت جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کہہ دیتی اللہ میں تیرے محمد کی سنت ہوں، اگر یہ جہنم میں جائے گا تو میں بھی ساتھ جاؤں گی نا، پھر میں جہنم میں جلوں گی تجھے دکھ ہوگا۔ اللہ کہیں گے میرے محبوب کی سنت تو مجھے اتنی پیاری ہے، میں اس جہنمی کو تو جنت میں بھیج دوں گا لیکن تیری سفارش رد نہیں کروں گا۔ تو یہ جو دنیا میں جن کو ہم کہتے ہیں جی عزت والے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ اپنے آپ کو عزت والا کہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن بھی علی سبیل التحکم، علی سبیل التوہین، علی سبیل المذاق، اللہ بھی کہیں گے او عزیز، او کریم، اور دنیا میں بڑا معزز بن کر گھومنے والے، ذوق آج میں نے تیرے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، اس عذاب کو چکھ، دنیا کو پتا چلے کہ جن کو تم ذلیل کہتے تھے وہ عزتوں والے ہیں اور تجھے لوگ عزت والا کہتے تھے تو ذلتوں والا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کے بڑے لوگوں کی عزتوں سے اور ان کے تکرمات سے متاثر نہ ہوا کرو۔ نوجوانوں یہ سوسائٹی کے ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے غدار ہے، ان کو دیکھ کر اپنا حلیہ نہ بگاڑو۔ اور یہ میرے جو نوجوان، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، اچھے خاصے پڑھے لکھے خاندانی، اچھے خاندان کے یہ داڑھی کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو بال کاٹنے والے ہیں، خدا کرے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے لیے جہنم نہ بناؤ۔ یہ جو پیسے تم لوگوں کی داڑھی الٹی سیدھی کاٹ کر کماتے ہو نا، قیامت والے دن لوہے کے یہ پیسے بنا کر تمہارے پیچھے دے دیے جائیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ اور تمہیں الٹی سیدھی لوہے کی سلاخیں دی جائیں گی کہ تم چند ٹکو کے پیچھے ان بے ایمانوں کی داڑھیوں کے حلیے بگاڑتے تھے، میرے محمد کی سنت کا حلیہ بگاڑتے تھے۔ تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ کوئی آئے کہے جی مجھے خنزیر کی طرح بنا دو، کہو تو پہلے سے ہی خنزیر لگتا ہے، جا ہم تیری داڑھی بنائیں گے تو سنت محمد رسول اللہ کی طرح بنائیں گے، ورنہ ہم نہیں بناتے۔ یہ والدین توجہ کریں اپنی اولاد پر، یہاں سے یوں بناتے ہیں، یہاں سے یوں بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت آج تو میرا بیٹا آج تو بڑا سور لگتا ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، شکل سور کی طرح بنا کر آتا ہے، کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کون سا ڈیزائن ہے جی؟ ماں بھی کہتی ہے، دادی بھی کہتی ہے، نانی بھی کہتی ہے، قیامت والے دن یہ سب جہنم میں ہوں گے۔ اگر حضور کی سنت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو حضور کی سنت کا حلیہ مت بگاڑو۔ شرم بھی نہیں آتی مسلمانوں کو حضور کی سنت کو اس طریقے سے ذلیل کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ بولو اور اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر جن کو تم عزت والا سمجھتے ہو، قرآن بھی کہتا ہے تم سمجھو ان کو، میں بھی کل قیامت والے دن کہوں گا انک انت العزیز الکریم، تھے تو تم عزت والے لیکن آج ذلت کا عذاب چکھو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہ سے
तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा। पढ़ो सारे, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा। ऐ मेरे अल्लाह, जब तू हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर मौत दे। या अल्लाह, जब इज़राइल रूह कब्ज़ करने आए, आकर मुझे कहे बंदे सीधा हो जा, तेरे जाने का वक्त आ गया, उठ। जिस अल्लाह की तौहीद पे तू कायम रहा है, जिस मोहम्मद की सुन्नत का वफादार रहा है, पल कड़मा उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और या अल्लाह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मेरी मौत होने लगे, जब तू मुझे वफ़ात देने लगे, मैं मुसलमान होकर मरूं। कैसे मुसलमान होकर मरूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का कोई बंदा मौत के वक्त पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ, ये दुनिया से बरज़ख की तरफ जाते हुए कलमे की गवाही के साथ मरा है। मैं मोहम्मद अपनी सादुक और सच्ची जुबान से गवाही देता हूँ, दखल जन्ना, इसके बारे में कह दो ये जन्नती है। ये क्या है? जन्नती है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह मुझे मौत दे दे मुसलमान करके। सारे कहो आमीन। किस किस का शौक़ है कि मुझे मुसलमान मौत मिले? आमीन। मुसलमान मौत पता है कौन सी होती है? इज़राइल जब आता है और आकर कहता है बंदे तेरे रब ने तुझे पुकारा है, और बंदा कहता है हटो भाई हटो, साइड पे हो जाओ, मुझे लेने वाले आ रहे हैं और मेरे साथ कलमा पढ़ो, मैं कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। ये वो नहीं होता तवफ़्फ़नी मुस्लिमा कि जिसकी ज़ुबान इतनी लंबी निकली हुई हो, गर्दन टेढ़ी हो, लोग कहें जी कलमा पढ़ो, वो कहे आए आए आए। ऐसी मौतें भी दिखने में आती हैं या नहीं आती? कराह रहा होता है। और मोमिन क्या कहता है? मोमिन कहता है जितनी भी तकलीफ़ हो तो वो कहता है मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं जा रहा हूँ, कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं तू दुआ पढ़ता था तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ए अल्लाह मुझे मुसलमान मौत देना, मुसलमान करके मौत देना, इस हाल में मुझे मौत देना कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की, कलमे के साथ मौत दे दे। वल्हिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह कलमे की मौत के साथ साथ जब मैं बरज़ख में जाऊँ, लोग मुझे कब्रिस्तान में कब्र में छोड़कर वापस आए, लोग तो कहें कि ये शकरयाल के कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह तू मेरी रूह को सालिहीन से मिला दे। मेरी रूह चली जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह के साथ, मेरी रूह चली जाए अंबिया की अरवाह के साथ, मेरी रूह चली जाए सहाबा की अरवाह के साथ, मेरी रूह चली जाए सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की रूह के साथ। वल्हिकनी बिस्सालिहीन, बरज़खी मुकामात पर मेरा जिस्म तो कब्र में पड़ा रहे, लेकिन मेरी रूह आला इल्लीयीन में हो, जहाँ तेरे सालिहीन तेरे तजल्लियात का दीदार करते हैं, जहाँ तेरे सालिहीन तेरी ज़ात का दीदार करते हैं, तेरी इबादत में तेरे जिक्र में लगे हुए हैं। या अल्लाह मुझे सालिहीन के साथ मुल्हक कर दे। रब ताला कहते हैं ये दुआ करना तेरा काम है, दुआ तू करता जा, दुआ के नतीजे में मेरे मोहम्मद से वफा तू करता जा। दुनिया से बरज़ख की तरफ जाएगा, जिस्म तेरा जिस कब्र में भी हो, रूह तेरी आला इल्लीयीन में होगी। तो ये दुआ पढ़ोगे, ऊंची आवाज़ से दुआ पढ़नी भी है और इस दुआ के लिए कोशिश भी करनी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।